السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم قضائے حاجت کے متعلق چند سنتیں اور چند آداب کے بارے میں بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، قریب میں پردے کی جگہ نہ ہو اور کھلے میں استنجا کرنے کی نوبت آئے تو دور جا کر استنجا کرنا چاہیے۔ نمبر 2، کسی جگہ پر چھپ کر قضائے حاجت کرنا چاہیے۔ نمبر 3، مناسب جگہ پر قضائے حاجت کرنا چاہیے، یعنی اگر کھلے میں استنجا کرنے کی نوبت آئے تو نرم جگہ تلاش کر وہاں پر استنجا کرنا چاہیے۔ نمبر 4، سخت زمین پر پیشاب کرنے کی نوبت آئے تو کھود کر نرم کر لینا چاہیے۔ نمبر 5، ممنوع جگہوں پر مثلا راستے میں، سایہ دار جگہوں میں، مسجد کی دیواروں پر، کیڑے مکوڑوں کے سوراخ میں قضائے حاجت نہ کرنا چاہیے۔ نمبر 6، غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 7، وضو کی جگہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 8، کسی چیز پر اللہ اور اس کے حبیب کا نام لکھا ہوا ہو، اسی طرح کوئی دینی کتاب وغیرہ ہو، ایسی تحریرات کو لے کر قضائے حاجت کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ نمبر 9، سر ڈھانپ کر جانا چاہیے۔ نمبر 10، جوتے چپل وغیرہ پہن کر جانا چاہیے۔ نمبر 11، بائیں پیر سے داخل ہونا۔ نمبر 12، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنا: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ نمبر 13، قضائے حاجت کے وقت نہ قبلے کی طرف منہ ہو اور نہ قبلے کی طرف پیٹھ ہو۔ نمبر 14، کھڑے کھڑے پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 15، بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت سطر کو کھولنا چاہیے۔ نمبر 16، بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھنا، یعنی استنجا کرنے کے لیے جب آدمی بیٹھے تو بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھے۔ اس سلسلے میں علماء سے تحقیق کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استنجا کے لیے بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا۔ نمبر 17، دونوں رانوں کو خوب چوڑا کر کے بیٹھنا چاہیے۔ نمبر 18، پیشاب پاخانے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ نمبر 19، بلا ضرورت استنجا خانے میں بیٹھے رہنا نہیں چاہیے۔ نمبر 20، بیت الخلاء میں زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 21، کسی سے بات چیت نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 22، اگر چھینک آئے تو دل میں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ نمبر 23، داہنے ہاتھ سے شرمگاہ کو نہیں چھونا چاہیے۔ نمبر 24، داہنے ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 25، استبرا کرنا چاہیے، یعنی پیشاب کے قطروں کا مکمل نکل جانے کے اطمینان کے بعد ہی ہمیں پانی اور ڈھیلے سے استنجا کرنا چاہیے۔ نمبر 26، استنجا میں ڈھیلے اور پانی دونوں کا استعمال کرنا سنت ہے۔ نمبر 27، ڈھیلے سے استنجا کرنے کی صورت میں طاق عدد کی رعایت کرنا چاہیے، یعنی 3، 5 اس طرح طاق عدد میں ڈھیلوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 28، ایسی چیزوں سے استنجا نہ کرے جو شریعت میں منع ہے، جیسے کہ ہڈی، گوبر وغیرہ۔ نمبر 29، استنجا خانے میں سے جب باہر نکلے تو پہلے داہنے پیر کو باہر نکالے، پھر بائیں پیر کو۔ نمبر 30، بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے: غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ نمبر 31، قضائے حاجت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور احسان سمجھے۔ نمبر 32، قضائے حاجت کے بعد مزید ستھرائی کے لیے صابن، مٹی وغیرہ سے ہاتھ دھونا چاہیے۔